جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر کسی کے لیے ماڈرنزم اور ولگیرٹی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. سو آپ کے نزدیک پہلے کیا ہے ماڈرنزم، کیا ہے ولگیرٹی، ہے کیا؟ ولگیرٹی کیا ہے؟ اب یہ تو بڑا ایک سبجیکٹو سا آئی گیس کویشچن ہے جس پہ اٹ مے ویری فرام پرسن ٹو پرسن ڈپینڈنگ اپان دیئر ایکسپوجر آلسو. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں وہ کس چیز کو بہت زیادہ کہہ لیجیے سینسٹیو ہیں اس بات پہ کہ یہ چیز ولگر ہے، کہ اگر لیٹ سے جینس پہننا بھی ان کے لیے ولگیرٹی میں آ سکتا ہے، کوئی کارڈ سیٹ پہننا بھی ان کے لیے کہہ لیجیے بہت ماڈرنزم میں آ سکتا ہے. تو آئی گیس دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین ماڈرنزم اینڈ ولگیرٹی، اور اس کو ہر بندے کے خود کے کہہ لیجیے پرسیپشن کے اوپر آپ بیس کر سکتے ہیں. اس کا کوئی کلیئر کٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از اے ڈیفینیشن وچ آئی کین گیو کہ یہ ماڈرنزم ہے اور یہ ولگیرٹی ہے. اوبویسلی سب کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ کسی کو کپڑے پہننا ولگیرٹی ایگزیکٹلی دے مے کنفائن اٹ ٹو جسٹ دا ڈریسنگ. لیکن یہاں پر یہ فیکٹر ہے کہ اگر آپ نے سلیک ڈریس پہنا، آپ نے فٹڈ کلوتھس پہنے، اینڈ اف یو آر فیلنگ کمفرٹیبل ان اٹ سو دیٹس ٹوٹلی یور چوائس. سملر ٹو دیٹ اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے، ابایا پہنا ہے یا حجاب بھی کیا ہوا تو یہ بھی آپ کی چوائس ہے. نو بڈی ہیز دا رائٹ ٹو کوسچن اٹ، رائٹ؟ اٹ از ٹرو، لیکن اگر آپ نے ابایا بھی پہنا ہے اور وہ بہت فٹڈ ابایا ہے، آئی ووڈ رادر کامنٹ آن دیٹ ان سٹل مینر، تو اس میں بھی کہہ لیجیے آپ تھوڑا سا آبسینٹی کا کہہ لیجیے ٹچ دے سکتے ہیں. اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے اسے آپ کیری کیسے کر رہے ہیں. کویشچن تو کیا جائے، ٹھیک ہے، دس از دا مین تھنگ. اور اس بات کا تعلق میرے نزدیک بہت زیادہ صرف کپڑوں تک نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ بھی اس میں بہت زیادہ شامل ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کیا پروجیکشن دے رہے ہیں، اور آپ کے جو اوپینینس ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں وہ ان کو لے کے اگر آپ کے لیجیے کمبائن کر کے کہیں تو پھر آپ بتا سکتے ہیں. کانٹینٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے ہم انڈین کانٹینٹ سے سٹارٹ ہوئے تھے، پھر ٹرکش کانٹینٹ آیا اور اب کورین کانٹینٹ کا زمانہ آ گیا ہے. لوگ کریزیلی اس کو فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گی؟ اچھا، اگر اس پہ ہم تھوڑا سسٹمیٹکلی بات کرتے ہیں کہ جب میڈیا سے بات ہے ٹاپک پہ، میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے یوتھ کے مائنڈ سیٹ کو کہہ لیجیے ٹیون کرنے میں. اس میں وہ پازیٹیو چیزیں بھی دکھاتے ہیں اور میڈیا کی امپورٹنس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں. پازیٹیو اور نیگیٹیوز دونوں ہیں اس کے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں تو بہت کم میں کہہ لیجیے کہ سیم جینڈر کی میرجز یا ان چیزوں کے متعلق کچھ ایسا نہیں ہے. یہ بھی اسلام میں بھی اجازت ہے پسند کی شادی کی اور بہت سی چیزوں کی، جو کہ ایک ون آف دی کانسیپٹ جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے آپ آج جو کہہ لیجیے. اپارٹ فرام دس کہہ لیجیے جو کہ میڈیا میں یہ دکھاتے ہیں گھریلو پرابلمس ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہے، کوئی ساس بہو کے جھگڑے ہیں، تھنگس لائک دیٹ، جو کہ پہلے انڈین کانٹینٹ سے سٹارٹ ہوا تھا. پھر ٹرکش میں تھوڑا سا انہوں نے ٹرکش ریجن کے متعلق جو کہ اگین ایک مسلم کمیونٹی ہے اس کے متعلق دکھایا ہے. اب ایک ڈفرینٹ کہہ لیجیے اگر کورین کانٹینٹ دکھانا شروع ہو گئے ہیں تو دیر از نو ڈینائل ٹو دا فیکٹ کہ یوتھ انفلوئنس ہوتی ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس سے. اس میں جو ڈفرینٹ کہہ لیجیے باڈیز رول پلے کر سکتی ہیں وہ پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ایز ویل ایز جو کہ پالیسی میکرز ہیں، جو کہ پیمرا کی پالیسی بناتے ہیں کہ کانٹینٹ کتنا جانا چاہیے. ٹوٹلی آپ ان چیزوں کو بین کر دیں تو وہ آئی گیس یوٹیوب اور بھی بہت سے ویز ہیں جس پہ دے کین فائنڈ ڈفرینٹ مٹیریلز. اوبویسلی. سمینا، واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا واقعی جو جدت پسندی ہے وہ ہماری سوسائٹی کو، ہمارے لوگوں کو فحاشی کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتی ہوں. میرے خیال سے ماڈرنزم اور ولگیرٹی دونوں ایک ہی اسکیل کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ سبجیکٹیو بھی ہے، لیکن وہ سبجیکٹیو اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں پرسنالٹی کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب پرسنالٹی کیسے بلڈ اپ ہوتی ہے یا ایک سوشل نارمس ہمارے کیسے بلڈ اپ ہوتے ہیں، اس کے انہوں نے 4 ایجنٹس کی بات مسنا نے کی ہے. اس کے اندر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ایجنٹ ہوتا ہے فیملی، دوسرا ایجنٹ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم سارے کا سارا، پھر تیسرا ایجنٹ ہم ہمیشہ کہتے ہیں میڈیا. کیوں میڈیا؟ کیونکہ میڈیا ایک چیز کو نارملائز کرنے میں، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کو اٹیک نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت ٹارگیٹڈ ہوتی ہے. لیکن میڈیا جو ہے وہ ایک سبٹل وے میں اپنا میسج کنوے کرتا ہے اور ایک اسٹینڈرڈ، ایک ایکسپیکٹیشن، ایک نارملائزیشن آف فیو کانسیپٹس جو ہے وہ ڈیولپ کر دیتا ہے. تو میرے خیال سے ماڈرنزم اور ولگیرٹی جو ہے وہ ایک ہی اسکیل میں، اگر ہم ماڈرنزم کا تھریش ہولڈ بڑھا دیں گے تو وہ ولگیرٹی میں کنورٹ ہو جائے گا. پھر جو میں اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز فیشن میں آ گئی ہے.
ٹھیک ہے, فیشن تھوڑے عرصے بعد چینج ہو جاتا ہے, لیکن جو ماڈرنزم ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا سیریسلی سمجھنا چاہیے کہ ہر ایرا کی, ہر ٹائم پیریڈ کی ریکوائرمنٹس فرق ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہی چیز جو آج سے 25 سال پہلے ماڈرنزم میں شامل ہوتی تھی وہ آج شاید ماڈرنزم کے بالکل لیسٹ تھریش ہولڈ کے اوپر ہو, ٹھیک ہے. آج کی ماڈرنزم کی ریکوائرمنٹس یا اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بائی دا ٹائم چینج ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے امپیکٹ ہو رہا ہے, ہمارے سوشل نارمز جو ہیں وہ چینج وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. جیسے کہ میڈیا کے تھرو اگر ہم اس کا پازیٹیو رول دیکھیں تو وومن امپاورمنٹ پہ, وومن ایجوکیشن کے اوپر کافی کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. اچھا, اب یہاں پہ آپ کانٹینٹ کی بات کر رہی ہیں, ہم دیکھیں کہ جس طرح کا کانٹینٹ ہمارے ڈرامہ رائٹرز لکھ رہے ہیں, ان اپروپریٹ کہہ لیں, ولگر کہہ لیں, لیکن وہ اس کو جسٹیفائی اس طرح سے کرتی ہیں کہ ہم تو وہی دکھا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, لیکن ایز این میڈیا پرسن کے جو رائٹر ہے وہ لوگوں کا پرسیپشن بدل سکتا ہے, تو بدلنے کے بجائے وہ وہی چیز دکھا رہے ہیں لوگوں کو. ہاں, یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے, بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, اور اس کے بہت سارے جو ہیں وہ اینگل سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. رائٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو کسی بھی دنیا میں لے کے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات جو مجھے لگتا ہے جو میرا رائٹرز کے ساتھ اختلاف ہے وہ اس بات پہ ہے کہ وہ ایک سفرنگ کو, ایک پرابلم کو یا ایک ایشو کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو انٹر لنکڈ فینومیناز ہوتے ہیں یا ریلیشن شپس ہوتے ہیں یا لائف ایشوز ہوتے ہیں یا سوشل ایشوز ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور صرف ہم ایک چیز کے اوپر فوکس ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر ہم اپنے یوتھ کی بات کریں تو یوتھ کے اوپر ہم نے ان کا فوکس کس طرف کر دیا ہے, ہم نے یوتھ کا فوکس ان کی ڈریسنگ کے اوپر کر دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ڈریسنگ نہیں ہے, اگر آپ ڈریس اپ ہو کے نہیں جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش نہیں رہ سکتے ہو. ہم نے جو خوشی کا, سیٹسفیکشن کا جو پیرامیٹر تھا اس کو لنک کر دیا ہے کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر آپ کا بوائے فرینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کا کوئی لو ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ خوش نہیں رہ سکتے ہو. اس کا مطلب کوئی I would just add one thing, جیسے جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بوائے فرینڈ نہیں ہے یا things like that, لیکن یہ تو I guess it has been since even our childhood کہ باربی یا کہہ لیجیے ڈفرینٹ جو کیریکٹرز ہیں اس میں ہیرو کا ہے, پرنس کا, یا اس طرح کا کانسیپٹ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. بالکل ہے, اس میں بھی کوئی بہت زیادہ عجیب بات نہیں ہے. زندگی میں ایک ہیرو کا ہونا یا ایک فادر فگر کو بھی آپ ہیرو لیتے ہیں, ایک کہہ لیجیے میل فگر کا ہونا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کو کس حد تک آپ کہہ لیجیے فینٹیسی میں لے کے جاتے ہیں, دیٹ از ڈفرینٹ. یہاں میں ایز این ایجوکیشنسٹ ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں جو کہ اکانومی سے بھی ریلیٹڈ ہے. ہم بجائے کہ ان کو دکھاتے ہیں جی کہ جیسے دیوانگی یا کوئی اور ڈرامہ ہے کہ بہت ہی امیر لڑکا ہے, وہ آتا ہے, وہ پسند کر لیتا ہے, ہی از شاورنگ لو بامبنگ دا گرل اینڈ شی از اوور ویلمڈ, اور کیا سے کیا ہو رہا ہے. وہ جو فینٹیسی کریٹ کرتے ہیں نا, ایکچولی دا پرابلم اسٹارٹس ہیئر. There's nothing wrong about liking the other gender. بالکل, میں اسی پوائنٹ پہ getting married with the choice, consent کے ساتھ, پسند کے ساتھ. اسلام میں بھی اجازت ہے اس بات کی. بالکل اجازت ہے. لیکن وہ یہ جو کانسیپٹ ہے جو اکانومی چل رہی ہے کہ ایک ہی طرح سے پریزنٹ آ رہے ہیں یا جہیز پہ بہت زیادہ کہ اتنا کچھ مانگ لیے. ہمیں یہ بات, ہم تعلیمی اداروں میں بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ بات میسج دینے کی ضرورت ہے میڈیا کے تھرو کہ اب جو ٹائم جا رہا ہے اس میں دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. بچیوں کو پڑھانے کا امپاورمنٹ کا کانسیپٹ یہاں تک نہیں کہ بس وہ آواز اٹھائیں, وی آر امپاورڈ. دیٹ از آلسو کنٹریبیوٹ ان دی اکانومی. کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا یہی تقاضا رہ گیا ہے کہ ہم سب کچھ دکھائیں, اتنا نارملائز اور گلیمرائز کر کے سب کچھ دکھائیں تاکہ ہم دقیانوسی نہ لگیں. اور میں سوری آئی ہیو اے کوسچن آلسو, جیسے کہ سب کچھ دکھانے سے کیا مطلب ہے. مجھے تو میڈیا پہ ایسی بہت زیادہ, اپنے میڈیا پہ بہت ولگیرٹی, پاکستانی جو چینلز ہیں اس پہ لیٹ سے آپ بھی ماڈرن طریقے سے ڈریس اپ ہوئی ہوئی ہیں, اگر اس کو سم ون کین ٹیک اٹ ایون فرام یور فیملی کہ یہ اچھا یہ تو بہت ماڈرن ڈریس اپ ہوئی ہیں اور یہ کنزرویٹیو ذرا ماڈرسٹ ڈریس اپ ہوئی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ میں نے یہ اس بات کو اسٹارٹ میں پن پوائنٹ کیا ہے, this is very subjective. You're all covered. This is what is required. This is my choice na. And I am feeling comfortable in it. You're feeling comfortable and you are, یہ بھی تو آہستہ آہستہ. آپ مجھے بتائیے 10-15 سال پہلے آپ واپس جائیے, یونیورسٹی میں بچیاں اس طرح بھی ڈریس اپ نہیں ہو سکتی تھیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے. ہماری اپنی یونیورسٹی میں 5 سال پہلے بچی کے جینس پہننے پہ وہ لوز بھی ہو تو اس کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا. The problem is not with the material. The problem is how you carry it. آپ نے کتنا ٹاپ پہنا ہوا لمبا, آپ نے کیسے کیری کیا ہوا ہے. تو I have a relatively enlightened concept on that.
I equally give respect to the girls جو کہ تھوڑا سا ماڈرن اٹائر میں بھی ہے لیکن انہوں نے خود کو کور کیا ہوا ہے پراپرلی the way they are projecting themselves as well as the girls who are carrying abaya یا